لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کا ایک عہدیدار عماد جب ایونا کو شوبک لے کر جا رہا تھا تو راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ایونا نے سوچا وہ عماد کو قتل کر کے یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی اور خود اکیلے وہاں سے بھاگنا چاہا تو کچھ صلیبی افسروں نے اسے دیکھ لیا اور ایونا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ ایونا نے ان کو کہا کہ میں عیسائی لڑکی ہوں اور مسلمانوں کی قید سے بھاگ رہی ہوں، لیکن صلیبی افسروں نے کہا پھر تو تم سے پیار کرنا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ تب ایونا کو احساس ہوا کہ عماد نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھا، تو اس نے چلانا شروع کر دیا، جس سے آواز سن کر عماد جاگ گیا اور صلیبی افسروں اور عماد کے درمیان ایک سخت مقابلہ ہوا اور بالآخر عماد نے ان کو مار گرایا، لیکن وہ خود بہت زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے ایونا سے کہا کہ وہ گھوڑا لے کر خود چل پڑے۔ تو آئیے ناظرین، داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے، جن کے ساتھ اس نے کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا، وہ منہ اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کوئی ایک بھی لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں، یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی، وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آ گئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا۔ میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھی کبھی، عماد نے آہ بھر کر کہا، اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا،
مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو، میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا، میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ نہیں، ایونا نے جواب دیا، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ، میری ماں اور اس محکمہ کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں پر ختم کر دی اور کہا، میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہوا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینا بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ عماد نے کہا، ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں دیکھا ہوگا۔ عماد نے کہا، تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا، تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں نے انکار نہیں کیا۔ عماد نے سنجیدگی سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہاری صلیب کے 2 سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں۔ اسے شوبک کے عیسائی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شوبک لے جا رہا ہوں کہ تم محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا حال وہی ہوتا جو تمہارے اپنے صلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں صلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پیار کا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھی۔ اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے اور اس کی باتوں اور چال ڈھال میں بڑی محنت سے جنسی کشش پیدا کی گئی تھی۔
اسے ایک بڑا ہی خوبصورت فریب بنایا گیا تھا۔ اس پر حسن اور شراب کا نشہ طاری کیا گیا تھا۔ اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا اور وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو مردوں کے دلوں پر راج کرنے والی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت کے جذبات بیدار کر دیے۔ وہ گہری سوچ کے عالم میں کھو گئی، جیسے وہ بے تکلف ہو گئی ہو۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اکتا کر کہا، کچھ یاد نہیں آتا۔ میرا ماضی شراب اور عیش و عشرت اور حسین عیاریوں میں گم ہو گیا ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میرے والدین کون تھے اور کیسے تھے۔ مجھے کبھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ میرے اندر جذبات تھے، نہ میرے اندر کوئی حس تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ مرد باپ اور بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ مرد مجھے اپنی تفریح کے استعمال کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن میں مردوں کو استعمال کیا کرتی ہوں۔ جس پر میری خوبصورتی اور میری جوانی کا نشہ طاری نہ ہو، اسے میں حشیش اور شراب سے اپنا غلام بنا لیا کرتی ہوں۔ مگر اب تم نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھ میں وہ حصے بیدار کر دی ہیں جو ماں باپ، بہن اور بھائی کا پیار مانگتی ہیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گم گشتہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں، تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے گھوڑے انہیں پہاڑی علاقے سے بہت دور لے گئے، تو بھی وہ عماد کو دیکھ رہی تھی۔ صرف ایک بار اس نے ہنس کر کہا، مرد کی باتوں اور وعدوں پر میں نے کبھی اعتبار نہیں کیا۔ میں سمجھ نہیں سکتی کہ میں کیوں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ عماد نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور چل دیا۔ وہ جب شوبک کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار آئے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا، اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے۔ لوگ ایونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونا نے اس سے پوچھا، یہاں کیوں رک گئے ہو؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ 2-3 ٹھوکریں ماریں۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے۔ اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوڑھا ڈر گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے اور اس سے باز پرست کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے
बेगार कैंप में पड़ा है। क्या अमीर मिस्र ने इन्हें कैंप से रिहा नहीं किया? अम्माद ने पूछा। वहाँ के मुसलमान अब आज़ाद हैं, लेकिन अभी कैंप में ही है, बूढ़े ने जवाब दिया। इन सब की हालत इतनी बुरी है कि काबिल एहतराम सालार आज़म अयूबी ने इनके लिए दूध, गोश्त, दवाइयों और निहायत अच्छे रहन सहन का इंतज़ाम वहीं कर दिया है। बहुत से तबीब इनकी देखभाल कर रहे हैं। इनमें जिसकी सेहत बहाल हो जाती है, इसे घर भेज दिया जाता है। वहाँ जो रहते हैं, इन्हें इनके रिश्तेदार वहीं मिलने जाते हैं। इस मकान का मालिक भी वहीं है। एक तो इसका बुढ़ापा है और दूसरे कैंप की 15-16 सालों की अजियतें। बेचारा सिर्फ जिंदा है। मैं इसे देखने जाया करता हूँ। उम्मीद है सेहतयाब हो जाएगा। मैंने इसे बता दिया था कि इसका मकान खाली हो गया है। इसके रिश्तेदार कहाँ हैं? अम्माद ने पूछा। कोई भी जिंदा नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया और 3-4 घर छोड़कर एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वो मेरा ज़ाती मकान है। मैं इन लोगों का सिर्फ पड़ोसी था। आप मुझे इनका रिश्तेदार कह सकते हैं। अम्माद ये पूछकर अंदर मस्तूरात नहीं हैं, घोड़े से उतरकर अंदर चला गया। कमरों में गया, दीवारों पर हाथ फेरा। अयूना भी अंदर चली गई। इसने अम्माद को देखा, वो आंसू पोंछ रहा था। अयूना ने आंसुओं की वजह पूछी तो इसने जवाब दिया, अपने बचपन को ढूंढ रहा हूँ। मैं इस घर से भागा था, ये मेरा घर है। इसके आंसू बहने लगे। इसने बूढ़े से पूछा, इनके रिश्तेदार मर गए हैं? इनकी कोई औलाद भी थी? सिर्फ एक लड़का बचा था जो ईसाई डाकुओं से बचकर मेरे घर आ गया था, बूढ़े ने जवाब दिया। इसे मैंने शाम को रवाना कर दिया था। अगर यहाँ रहता तो मारा जाता। अम्माद को वो रात याद आ गई जब वो इसके घर से भागकर पड़ोसी के घर जा छुपा था। वो यही पड़ोसी था, मगर इसने बूढ़े को बताया नहीं कि वो लड़का जिसे इसने शोबक से शाम को रवाना कर दिया था, वो यही जवान है जिसे वो ये कहानी सुना रहा है। अम्माद के लिए जज्बात पर काबू पाना महाल हो गया, लेकिन वो सख्त जान फौजी था। इसने बूढ़े से कहा, मैं इस मकान के मालिक से मिलना चाहता हूँ, मुझे इनका नाम बता दो। बूढ़े ने इसे इसके बाप का नाम बता दिया। अम्माद को अपने बाप का नाम अच्छी तरह याद था। इस लड़के की एक बहन भी थी, बूढ़े ने कहा, बहुत छोटी थी। इसे ईसाइयों ने अगवा कर लिया था। इसी ज़मन में इस घर के सारे अफराद ईसाइयों के हाथों कत्ल हो गए। अयूना, अम्माद ने लड़की से कहा, अपनी मुकद्दस सलीब के परस्तारों की करतूत सुन रही हो? अयूना ने कोई जवाब न दिया। वो छत को देखने लगी। उसने कमरे के दरवाजे के एक कवाड़ को बंद किया और इसकी उल्टी तरफ देखने लगी। कवाड़ पर 3-4 छोटी छोटी और गहरी गहरी लकीरें खुदी हुई थीं। वो बैठकर इन लकीरों को बड़ी गौर से देखने लगी। अम्माद इसे देख रहा था। अयूना लकीरों पर हाथ फेरने लगी। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। वहाँ भी कवाड़ों पर हाथ फेरकर कुछ ढूंढने लगी। अम्माद ने जाकर इससे पूछा, क्या देख रही हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी तरह मैं भी अपना बचपन ढूंढ रही हूँ। इसने अम्माद से पूछा, ये तुम्हारा घर था? तुम यहीं से भागे थे? यहीं से, अम्माद ने जवाब दिया और उसे सुना दिया कि किस तरह उनके घर पर ईसाइयों ने हमला किया और उसकी माँ और बड़े भाई को कत्ल कर दिया था। अम्माद भाग गया और वो आज तक ये समझता रहा कि इसका बाप भी कत्ल हो गया है, लेकिन ये बूढ़ा बताता है कि बाप कैंप में जिंदा है। तुमने इस बूढ़े को बता दिया है कि वो लड़के तुम ही हो जिसे इसने पनाह दी थी। मैं बताना नहीं चाहता, इसने परेशानी के आलम में कहा। अयूना उसे बड़ी गौर से देखने लगी और बूढ़ा इन दोनों को देखकर हैरान हो रहा था कि ये दोनों यहाँ क्या देख रहे हैं।
عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں۔ کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا۔ پہلے اپنا فرض ادا کر لوں، عماد نے جواب دیا۔ مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ لڑکیاں لڑکیاں لڑکیاں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے شگفتہ سے لہجے میں علی بن سفیان سے کہا، کیا یہ کمبخت صلیبی میرے راستے میں لڑکیوں کی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ لڑکیوں کو میرے سامنے نچا کر مجھ سے شوبک کا قلعہ لے لیں گے؟ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، آپ اپنی ہی باتوں کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں دیوار نہیں بن سکتی، دیمک بن چکی ہیں اور دیمک کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کے اور محترم نور الدین زنگی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش لڑکیوں کے ہاتھوں کرائی گئی ہے، اور ان لڑکیوں نے حشیش اور شراب کے ذریعے ہمارے مسلمان حکام اور امراء کو استعمال کیا ہے۔ یہ وہی موضوع ہے جس پر ہم 100 بار بات کر چکے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ان لڑکیوں کے متعلق کچھ بتاؤ۔ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ 8 جاسوس ہیں، انہوں نے اب تک کوئی نیا انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا ہے کہ شوبک میں صلیبی جاسوس اور تخریب کار موجود ہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، لیکن ان میں سے کسی کی بھی نشاندہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے گھروں اور ٹھکانوں کا علم نہیں۔ ان میں سے 3 مصر میں کچھ وقت گزار آئی ہیں، وہاں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ کیا وہ قید خانے میں ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ اس نے کہا، وہ اپنی پرانی جگہ رکھی گئی ہیں، ان پر پہرا ہے۔ اتنے میں دربان اندر آیا۔ اس نے کہا، عماد شامی نام کا ایک عہدیدار ایک صلیبی لڑکی کو ساتھ لایا ہے، کہتا ہے کہ اسے اس نے کرک کے راستے پر پکڑا ہے اور یہ لڑکی جاسوس ہے، دونوں کو اندر بھیج دو۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ دربان کے جاتے ہی عماد اور ایونا اندر آئے۔ سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، معلوم ہوتا ہے بہت لمبی مسافت سے آئے ہو، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں شامی فوج میں ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرے کماندار کا نام احتشام ابن محمد ہے اور میں البک دستے کا عہدیدار ہوں۔ البک کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا اور علی بن سفیان سے کہا، البک فی الواقعہ برق ہے۔ ہم نے جب سوڈانیوں پر شب خون مارے تھے تو البک قیادت کر رہا تھا، صحرائی چھاپوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سالار اعظم، عماد نے کہا، آدھا دستہ اللہ کے نام پر قربان ہو چکا ہے، میرے گروہ میں سے صرف میں رہ گیا ہوں، تم نے اتنی جانیں ضائع تو نہیں کی؟ سلطان ایوبی نے سنجیدگی سے پوچھا، مر جانے اور قربان ہونے میں بہت فرق ہے۔ نہیں سالار اعظم، عماد نے جواب دیا، خدائے ذوالجلال گواہ ہے کہ ہم نے ایک ایک جان کے بدلے 20 جانیں لی ہیں۔ اگر صلیبیوں کی فوج اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی تو وہ صرف چند ایک زخمی ہوں گے۔ فلسطین کی ریت کو ہم نے صلیبیوں کے خون سے لال کر دیا ہے۔ ہمارے دوسرے دستوں نے بھی دشمن پر پورا قہر برسایا ہے۔ دشمن میں اب اتنا دم نہیں رہا کہ وہ تھوڑے سے عرصے میں اگلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تم؟ سلطان ایوبی نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گی کہ اپنے متعلق ہمیں سب کچھ بتا دو؟ سب کچھ بتاؤں گی، ایونا نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ عماد شامی، سلطان ایوبی نے عماد سے کہا، فوجی آرام گاہ میں چلے جاؤ، نہاؤ دھو، آج کے دن اور آج کی رات آرام کرو، کل واپس
اپنے دیس چلے جانا، میں دشمن کے 2 گھوڑے بھی لایا ہوں۔ عماد نے کہا، ان کی تلواریں بھی ہیں، گھوڑے استبل میں اور تلواریں اسلحہ خانے میں دے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا اور ذرا سوچ کر کہا، اگر ان گھوڑوں میں کوئی تمہارے گھوڑے سے بہتر ہو تو بدل لو۔ باہر کے محاذ پر گھوڑے کی کیا حالت ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ عماد نے بتایا، اپنا ایک گھوڑا ضائع ہوتا ہے تو ہمیں صلیبیوں کے 2 گھوڑے مل جاتے ہیں۔ عماد سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس نے امانت صحیح جگہ پہنچا دی تھی۔ ادھر سے تو وہ فارغ ہو گیا، لیکن اس کے دل پر بوجھ تھا۔ یہ جذبات کا بوجھ تھا، یہ بچپن کی یادوں کا بوجھ تھا، اور یہ اس باپ کی محبت کا بوجھ تھا جو کیمپ میں پڑا تھا۔ وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ جنگ ختم ہونے تک وہ باپ سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ ڈرتا تھا کہ باپ کی محبت اور دل کے پرانے زخم اس کے فرائض کے راستے میں حائل ہو جائیں گے۔ وہ اپنے گھوڑے کے پیچھے 2 گھوڑے باندھے استبل کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ماحول کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ گھوڑا اسے ایک گھاٹی پر لے گیا۔ اس نے سامنے دیکھا، شوبک کا قصبہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اس قصبے کو دیکھنے لگا جہاں وہ پیدا ہوا تھا اور جہاں سے جلا وطن ہوا تھا۔ اس پر جذبات نے رکت طاری کر دی۔ راستے سے ہٹ کر رکو، اسے کسی کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پیچھے ایک گھوڑا سوار دستہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے ایک طرف کر لیے۔ جب دستے کا اگلا سوار اس کے قریب سے گزرا تو عماد سے پوچھا، باہر سے آئے ہو، وہاں کی کیا خبر ہے؟ اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبیوں کی طرف سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈو سوڈانیوں کو شبخون مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی کے بغیر پوچھے ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دیں جو جاسوس اذیتوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ایونا، علی بن سفیان نے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا نام؟ ایونا نے پوچھا۔ علی بن سفیان، علی نے جواب دیا، تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔